کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا آئے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. کیا ہی بھلا ہے یہ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا ہے. اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا، کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا. پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، خدا ان کے پیاروں، آپ جو کلام زندگی پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں، آپ سب کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں. خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے خدا نے جہان سے محبت رکھی. کوئی ایسا ہے نہیں جو خدا کی اس محبت سے محروم رہ جائے. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی محبت کا تجربہ ہو اور ہم کہہ سکیں کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہر ایک. اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. ہرگز کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے پاس آئے اور میں اسے نکال دوں. آپ خداوند کی پیار کی محفل میں ہیں، خداوند آج آپ کو ضرور برکت دے گا. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والی بھائی بہنوں، خدا یسوع مسیح کا کلام پڑھ کے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسی وقت یہ بتا دیا تھا کہ وقت بہت مشکل ہوگا، دن بہت برے ہوں گے، حالات بہت ہولناک ہوں گے، ڈراؤنے بھینکر ہوں گے. جنگ ہوگی قوموں کے درمیان، نفرت کا بازار گرم ہوگا. نفرت لوگوں کے لیے کامیاب ہونے کی ایک طاقت بن جائے گی. نفرت کی طاقت سے حکومت کی جائے گی، ایسا بتایا گیا. کسی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل سوال ہوگا، کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس سے بچا جائے، یہ ایسا ہوگا. بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہائے ہائے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا، خاص طور پر انہیں جو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے. لیکن یہ بھی کہا تھا کہ انجیل، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، اچھی خبر، ساری دنیا میں یہ خوشی کی خبر دی جائے گی، تمام دنیا میں، ہر زبان میں.
ہر زبان میں لوگ پہچانیں گے، سنیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ آواز خدا کی ہے، میرے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، بلکہ یہ اس خدا کی آواز ہے جس کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے۔ کوئی ایسا ہے نہیں، انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیار کرتا ہے، ساری مخلوق کو جو کچھ بھی ہے اس کو اس نے پیدا کیا ہے، سب چیزوں سے خدا کو محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم سب اس کی محبت کو پہچان کر اس کے پاس رہیں، ساتھ رہیں۔ خدا کے بندے نے کہا تھا وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میرا دل اتنا شکر گزار ہے خدا کے حضور ان سب بھائی بہنوں کے لیے جو خدا کا کلام سناتے ہیں، بڑے مشکل حالات میں سناتے ہیں۔ کچھ ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، بھوکے ہوتے گھر سے بھوکے چلتے ہیں، لیکن اندر محبت کا جذبہ اتنا زبردست ہے، خدا کے پاک روح کی تحریک اتنی زبردست ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے وہ۔ ان کو خدا نے کہا جاؤ، وہ جاتے ہیں، کلام سناؤ، وہ کلام سناتے ہیں، ستم اٹھاؤ، وہ برداشت کرتے ہیں۔ سب کو میرا سلام، پیارے بھائی، پیاری بہن، میرا سلام۔ خدا کا شکر ہے اس زمانے میں ہمارے لیے بڑے اچھے انتظام ہو گئے ہیں۔ اب بتائیے میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کے گھر میں مجھے آنے کا موقع مل گیا، آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ بات میں کروں گا اور آپ سنیں گے اس کی بات۔ میری بات میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو بات بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ان سب کو جو ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر طرح طرح سے خداوند یسوع مسیح کے پیار کی بشارت سنا رہے، خوشخبری سنا رہے لوگوں کو، ساتھ ساتھ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہو۔ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ایک راہ ہے دھوکے کی راہ، ہم چل پڑتے ہیں اس پر، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہاں کامیابی ہوگی، سب لوگ اسی پہ چل رہے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں، لیکن بعد میں یہ راہ پھٹتی ہے، ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر جاؤ تو بربادی، ادھر موت منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ان سب کے لیے جو آگاہ کرتے ہیں، چیتاونی دیتے، نہ 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 اس پہ مت جانا، اور وہ کہتے ہیں آ جاؤ واپس، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، واپس آئے، تو میں اسے کبھی نکال نہیں دوں گا۔ یہ خدا کا کلام جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ میری زندگی کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، خاص طور پر ان دنوں میں بڑے مشکل وقت میں سے میں گزرا ہوں۔ یہ کلام خدا کا میرے لیے بڑی زبردست تسلی اور طاقت بنا رہا ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، شکر ہے خداوند تو میرا مددگار رہا ہے، آج بھی ہے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، مر مٹا ہوتا میں، معلوم نہیں میرے ایمان کا کیا ہوتا، میری جان کا کیا ہوتا۔ شکر ہے خدا کا۔ سنیے پھر سے، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا گھبرا کے، اپنی تنہائی میں، اکیلے پن میں، لاچاری اور مجبوری میں رو رو کے کہا اب نظر نہیں آ رہا، راستہ پھسلنا ہو گیا، خداوند میرا ایمان پھسل رہا ہے، قدم پھسل رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھا تو خندق ہے بہت گہری، پھسل کے میں ایسی جگہ جاؤں گا کہ جہاں سے میرے لیے نکل کے واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ میرے مالک مجھ پر رحم کر، میں نے بہت غلطی کر لی، میں نے کیا سوچ لیا، کیوں تیرا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیوں میری عقل پر پتھر پڑ گئے، ہائے میں نے کسی اور کی کیوں سنی، میں اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر کیوں چل پڑا، میں نے کیوں دوسروں کا مشورہ سنا، ان کی طرف دیکھا جنہوں نے ترقی کی ہے، لیکن وہ ترقی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔
ان کی ترقی کے پیچھے ان کی نکالی ہوئی ترکیبیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اور ایسی حالت میں جب میں اپنی کمزوری کی حالت میں خدا کے حضور چلا ہے، خدا اس وقت میں پھسل جاؤں گا، میری مدد کر دے. اس نے کی اس نے ہاتھ بڑھا لیا اور مجھے کہا میرے ساتھ ساتھ آ جا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق خدا کا کلام کرتا ہے، اور بڑی شکر گزاری اور حلیمی کے ساتھ میں اس بات کی بشارت دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں. اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ مجھے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام نہ لیتا. خدا کے کلام میں ایک کہانی ہے، خداوند کا ایک شاگرد پطرس نام کا، وہ اور شاگرد جا رہے ہیں کشتی میں، اور طوفان ایسا زبردست آیا ہے کہ انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا. گھبرا گئے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہی ہے کشتی، ایسے جا رہی ہے، اندھیرا ہے سامنے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اس اندھیرے میں انہیں چمکتی ہوئی موت نظر آ رہی ہے اور کچھ نہیں. عجیب بات ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا. اس طوفان میں وہ طوفان کی لہروں کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اسے دیکھ کے گھبرا گئے، کہنے لگے یہ بھوت ہے یہ. ان کو ایسا گمان بھی نہیں تھا کہ مشکل حالات میں وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ نہیں دیتا. گھبرا گئے. تب خدا یسوع مسیح نے کہا ڈرو مت، میں ہوں. اب وہ حیران ہے کہ یہ لہروں کے اوپر چل رہا ہے، لہریں اس کے تابع ہیں، یہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ تو جیسے پطرس کا ایمان جاگ اٹھا تو کہتا ہے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے. یہ نہیں کہا مجھے توفیق دے، مجھے حکم دے. اگر تیرا میں حکم مانوں گا تو تیرے حکم پہ چل کے میں پانی پر چل سکتا ہوں. یہ بہت بڑا بھید ہے اس میں. مبارک ہیں وہ جو اس کا حکم مانتے ہیں. ان کے ذریعے سے خدا وہ باتیں کرتا جو انسان کے لیے ناممکن ہے. چل پڑا، لیکن ذرا سی دیر میں اس کی نظر خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہٹ کے لہروں پہ پڑ گئی. طوفان پر نظر آ گئی. جس نے حکم دیا تھا کہ آ میری طرف، اس پر سے تو نظر ہٹی، اور وہ چیز جس کی وجہ سے دل میں ہول پیدا ہو گیا تھا، خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا، ڈوبنے لگا. لیکن دیکھو خدا کی محبت، یہ نہیں کہا آئے نافرمان تو نے میرا حکم ٹال دیا، ڈوب جا، تجھے جینے کا حق نہیں ہے. نہیں، اس نے ہاتھ بڑھایا ایسے کر کے اور اس کو تھام لیا. پھر کشتی میں آ گیا. عجیب بات یہ کہ طوفان بھی تھم گیا، جہاں انہوں نے جانا تھا پہنچ گئے. جب میں نے کہا میرے پاؤں پھسل چلے، تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. کیسی پیاری بات لکھی دیکھو. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شریعت نے نہیں، شریعت تو توڑ دی تھی اس نے، شریعت نے نہیں سنبھالا. شریعت تقاضا کرتی ہے، تقویت نہیں دیتی، طاقت نہیں دیتی. شریعت تقاضا ہے خدا کی راست بازی کا، اس کی پاکیزگی کا. ایسا کر، یہ تجھے کرنا چاہیے. ہم سب خدا کے حضور توبہ کرتے اور کہتے خداوند پھر حکم ٹوٹ گیا تیرا، پھر ٹوٹ گیا، آج پھر ٹوٹ گیا حکم. اور ہم ٹوٹتے چلے جاتے، بکھر جاتے. ہمارا شیرازہ، ایمان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. لیکن یار خدا کا شکر ہے شریعت کا ذکر نہیں ہے، شفقت کا ذکر ہے. یہی تو وہ خوشخبری جسے انجیل کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پر خدا کا فضل ہوا بس ان کی زندگی میں سب کچھ، ہر چیز جو مرضی کرو. خدا کے حکم کو وہ فضول سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کی شفقت سے جو طاقت ملتی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کے نزدیک آتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہائے جب میں پھسلنے لگا تھا تو آئے خداوند شریعت نے نہیں، شریعت کے تقاضے نہیں پورا کر سکا میں، تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. تیری وہ شفقت اور وہ محبت جو مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی
ان پر جن کے اندر ہر قسم کی خامیوں کا مجموعہ ہے، ایک لشکر ہے خامیوں کا، کمزوریوں کا، گناہوں کا، ایک بھوت کی طرح ناچتے ان کے چاروں طرف، ہنستے مذاق اڑاتے. بڑا راست باز بن رہا تھا، بڑی نیک بن رہی تھی، یہ دیکھ کیا ہو گیا، یہ کیا کر لیا. اس وقت اس کی شفقت گلے لگاتی ہے، میری بچی، میرے بچے توبہ کر لے، میں تجھے سنبھال لوں گا. ایسا پیارا خداوند ہے. کبھی بھی یہ اجازت ہم کو نہیں دی گئی ہے کہ تم جو چاہے کرو. بتا دیا گیا صفائی سے، گناہ کی مزدوری موت ہے. کوئی بھی شخص ہو، نبیوں کا ہم پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں. خدا کے کلام میں صفائی سے بتایا گیا ہے کہ وہ شریعت کو پورا نہ کر سکے، شریعت کا دینے والا شریعت کو پورا نہ کر سکا، لیکن مسیح کی شفقت کا اسے تجربہ ہوا ہے. تمام نبیوں نے کہا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، مجھ پر افسوس. یہ خداوند کے اس نبی نے کہا تھا جس نے 750 برس پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سبھی کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا. وہ کہہ رہا ہے جب اسے اس کا دیدار حاصل ہوا ہے، یسعیاہ نبی کی کتاب 6 باب پڑھنا آپ، تو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر افسوس. اس سے پہلے 5ویں باب میں ہر گناہ گار پر افسوس، اس پر افسوس، اس پر افسوس، سب پر افسوس. اب نجات بخش دیدار نصیب ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اس نے تخت پر، اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ کے تو گھبرا کے کہتا ہے مجھ پر افسوس. اسی وقت خداوند نے کہا اب میں تجھے بھیجوں گا انہی لوگوں کے پاس جن پر تو افسوس 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 کر رہا تھا. ارے جن پر تو لعنت بھیج رہا تھا، میں تجھے بھیج رہا ہوں ان کے پاس میری شفقت لے کے. تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. خداوند تیرا شکر ہو تیری شفقت کے لیے. اور پھر ایک اور بات ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، ایک فکر کو آپ ذرا آنے دیں اپنے اندر، انڈے دینے شروع کر دے گی. گھنٹوں کے اندر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ابھی آپ سوچ رہے تھے اب ایک اور فکر آ جائے گی بلا بلائے، آج ایک دم، یعنی ایک کے بعد ایک وہ تو لشکر ان کا ہجوم آ جائے گا، دبائے گا آپ کو. پھر اب کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، میں کروں کیا. لوگ سو نہیں سکتے فکروں کی وجہ سے. کہہ رہا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے، غم کی ماری زندگی. فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی. بہت ساری بیماریوں کا سبب فکر ہے، اور بہت دفعہ ہم ان چیزوں کے لیے فکر کرتے ہیں جو نہ تھی نہ ہے نہ ہوں گی. لیکن یہ کیسی پیاری بات ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی. کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فکریں نہیں آتی، میرے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی. خدا اس پر رحم کرے، اسے توفیق دے کہ وہ سچ بولنا سیکھے. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی تو پھر کیا ہوتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو. کیوں؟ اس کو تمہاری فکر ہے. وہ کہہ رہا جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو وہ تسلی اس طرح سے دیتا ہے. لوگ تسلی دیتے جی فکر نہ کرو. جب وہ چلے جاتے تو کہنے لگے بھائی صاحب جب آپ پر آئے گی مصیبت تب آپ کہنا فکر مت کرو. کہہ تو دیا آپ نے، ہمیں پتا ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوا، ماں کھا نہیں سک رہی کچھ، میں اسے دے نہیں سکتا، بچے کو دودھ کہاں سے پلائے، آپ کرے فکر نہ کرو. ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں سوچ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اگر کہیں ان کو خدا کی خوشخبری کا پتہ لگ جائے اور وہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے تو خدا پیدا کر دیتا ہے، جہاں ہے نہیں وہاں پیدا کر دیتا ہے. جنگل میں تھے خداوند کے لوگ جنہیں وہ چھڑا کے لایا تھا قید میں سے. پانی کا نشان نہیں ہے، وہاں پانی پیدا کر دیا. کھانے کا کوئی بندوبست نہیں، وہاں کھانے کا انتظام کر دیا. تو کہتا جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے. بڑا اچھا ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں، لیکن آپ یوں کہیں آئے خداوند میں تسلی دے تو دوں گا لیکن اس سے دل میں شادمانی نہیں آئے گی. سو کوئی خدا کے کلام کی بات میرے منہ میں ڈال دے. تو جب ہم خدا کے کلام کی کوئی بات کسی سے کہہ دیتے تو خدا کا پاک روح اس میں ایسا اثر پیدا کرے گا. بے شک فکر ہوگی لیکن وہ اندر سے محسوس کر سکے گا کچھ ہو رہا ہے میرا فکر کرنے والا ایک ہے. جب آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ کے دل میں خدا کے لیے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟
خدا کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے؟ شاید کوئی کہے بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے تو آج تک ایسا تجربہ نہیں ہوا، مجھے نہیں ایسا تجربہ ہوا، بے شک نہیں ہوا پیارے بھائی۔ لیکن لکھا آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا بھلا ہے، چکھ کے تو دیکھو۔ اپنے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ مجھے معلوم ہے کتنی دفعہ میں نے سوچا، قسم پرسی کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں میرا، میں سب کی نظر سے گرا دیا گیا ہوں، میں اپنی نظر سے گرا دیا گیا ہوں۔ اس وقت جب میں نے خدا کا کلام پڑھا تو میرے دل میں خدا کی یہ بات یاد آئی، تو میری نظر میں بیش قیمت ٹھہرا، ارے میں نے تجھے بنایا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، اور جسے اس نے اپنے کوکھ میں رکھا ہے اس پہ ترس نہ کھائے؟ خداوند فرماتا ہے وہ شاید تجھے بھول جائے، میں نہیں بھول سکتا۔ ارے میں تیرا باپ بھی، میں تیری ماں بھی ہوں، میں نہیں بھول سکتا۔ کیوں؟ تو میری نظر میں بیش قیمت ٹھہرا، رہے تیرے لیے میں اپنی جان دے دوں گا۔ دیکھ تو صلیب پر دیکھ، تب تجھے پتہ لگے گا کہ تو میری نظر میں کتنا بیش قیمت ہے۔ پیارے بھائی، کسی اور کے لیے بھی تو کچھ خیال پیدا ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، اور وہ جو میرے بھائی بہن جو خدا کا کلام سناتے ہیں، ان کے پاس لوگ فون کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے رات دن یہی سننے کو ملتا ہے، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں، اب کیا ہوگا۔ ان کے لیے آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ محض تسلی دینا کافی نہیں ہے میرے پیارے بھائی، محبت کا پرچار کرنا کافی نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو دکھائی دے، محبت کا علم نہیں چاہیے، محبت کے اعمال چاہیے، تاکہ لوگ کھائیں پئیں اور خدا کا شکر کریں۔ پیارے بھائی، پھر سے سلام کرتا ہوں ان بہن بھائیوں کا جن کے کلام کو میں سنتا ہوں ٹیلی ویژن پر، بھائی بھی ہیں، پیاری بہنیں بھی ہیں، پیاری بیٹیاں بھی ہیں، سب کو میرا سلام۔ کہے جائیں، بتائے جائیں لوگوں کو، چپ نہ ہونا، یہ بتا دیا کریں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ سب کے لیے کہ خدا اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا، وہ گناہ سے نفرت کرتا، اس لیے نہیں اسے گناہ سے نفرت ہے، اس لیے کہ اسے مجھ سے اور آپ سے محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گناہ مجھے برباد کر دے گا، میں اس کی نظر میں قیمتی ہوں، اس لیے گناہ سے نفرت ہے، اسے گناہگار سے محبت ہے۔ میرے پاس آ جا، ایک جگہ لکھا میرے پاس واپس آ جا، میں تجھ پر سزا کا حکم نہیں کروں گا۔ ایک جگہ لکھا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، ارے میں نے جان دے کر اپنا پیار تجھے دکھایا، آ جا میرے پاس۔ پھر آپ کی یہ گواہی ہوگی، کھلے عام کہیں گے، نڈر ہو کے کہیں گے، سب سے کہیں گے، جہاں وہ بھیجے گا ان سے کہیں گے۔ اگر خدا میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کے عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ جب میں نے کہا ہے خدا میرا پاؤں پھسل چلا، تو تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ اور آپ بتائیں گے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو میرے خداوند کی تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خداوند چاہتا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کہ یہ آپ کی گواہی ہو۔ پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں آپ کے اندر وہ شادمانی پیدا کر دے، آپ کی شہادت ہو، یہ لوگوں کو جا کے گواہی دیں، بتا سکے، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ایک ہے جو آپ کو پیار کرتا، ایک ہے جو آپ کو پار کر سکتا ہے، آ جاؤ اس کے پاس، آ جاؤ اس کے پاس، آ جاؤ۔ یہ آپ کی شہادت ہوگی، یہ آپ کی شکر گزاری ہوگی، یہ آپ کی شادمانی ہوگی۔ آمین، آمین، آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے پیارے بھائی، پیاری بہن، میں تو نہیں آپ کو جانتا، لیکن وہ آپ کا نام جانتا ہے۔ کلام کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ پھر سے سنو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس میں سے
آپ کے لیے روحانی طاقت، تسلی اس میں سے، اس کلام کے حصے میں سے وہ آپ کے دل میں اتار دے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، خداوند کا شکر وہ مددگار ہے۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو تیری شفقت نے، خداوند کا شکر ہے اس کی شفقت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی شفقت کے لیے۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ وہ ہماری فکروں کو ایسا اڑا دیتا ہے جیسے ہوا آتی ہے، بادل دور ہو جاتے ہیں، اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور آفتاب صداقت طالع ہوتا، سورج چمکنے لگتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ سچ بات ہے خدا ایسا ہی تو ہے آپ کا خدا۔ مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کس طرح ڈھونڈتے ہیں، کس طرح اس کے سامنے جھکتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہاں یہ بتایا گیا وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں گرنے سے بچانے کو تیار ہے، گر گئے تو وہاں سے اٹھانے کو تیار ہے۔ یہ تو خدا کے بارے میں ہے۔ آپ کے اپنے بارے میں اس کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے خدا کیا میں تیری نظر میں اتنا قیمتی ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ لوگ بھی یہی کہتے ہیں تو کچھ نہیں، تو بیکار ہے، تو کسی کام کا نہیں، اب نہیں اٹھ سکتا یہ۔ میں تیری نظر میں اتنا قیمتی ہوں خدا کہ یہ سب کچھ تو میرے لیے کرے گا، یہ سب کچھ تو میرے لیے کرے گا۔ اب مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حلیمی اور فروتنی سے خدا کے ذریعے دعا کرو۔ کیا ہے خداوند تیرا پیار جو تو نے اپنا کلام اس دنیا میں بھیجا، وہ تیرا پیار ہے، اس کا نام یسوع ہے جس کا مطلب ہے نجات۔ ہائے خداوند اس نجات کو میں قبول کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی میں یہ سب کچھ پورا ہو جائے جو میں نے تیرے کلام میں سے سنا۔ آج ہی اتنی سی دعا کرو، ہائے خداوند میں تیرے کلام پر، تیرے پیار پر پورا بھروسہ کر کے آج اپنا حال تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تجھے دے رہی ہوں پیارے یسوع۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو دیکھنا وہ آپ کے لیے وہ کام کرے گا جس سے آپ کو بھی حیرت ہوگی، تعجب ہوگا، اور دیکھنے والے یہ کہیں گے تجھے یہ کہاں سے مل گیا، یہ چین کہاں سے مل گیا، یہ اطمینان تجھے کس نے دیا؟ اور آپ کہیں گے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ سچ ہے یہ بات، بالکل سچ ہے۔